اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ ایمان اور اسلام یہ انسان کو ملنے والی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس منصب، عہدہ، ڈیزگنیشن، اور اس کے پاس حسن و جمال اور ہر طرح کی چیزیں، طاقت، سب چیزیں ہیں، مگر وہ ایمان سے محروم ہے، تو اس صورت میں اس انسان کا اس دنیا میں آنا بے مقصد اور بے سود ہے اور بیکار ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی برکت سے انسان بن کر جینا سیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے انسانوں کو سکھایا کہ وہ اس دنیا میں کس طرح ایسی زندگی گزارے جس زندگی سے خالق اور مالک، کریٹر اور پیدا کرنے والا یہ راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس دنیا میں انسان صرف اپنی مرضی چلانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، اور اللہ کی رضامندی کا حصول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں رہ کر، انسانی اور ہیومن سوسائٹی میں رہ کر ایک انسان کس طرح سے زندگی گزارے ان چیزوں کو عملی طور پر کر کر بتلایا۔ ہم ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس وقت دنیا میں جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی، مکہ مکرمہ میں، اس معاشرے میں خاص طور پر عورتوں کو ظلم کا نشان بنایا جاتا تھا۔ اتنا ظلم عورتوں پر ہوتا تھا کہ اکثر و بیشتر باپ اگر اپنے گھر پر بیٹی کی ولادت ہوتی تو اسے معیوب سمجھتا تھا، اور اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، منو مٹی کے نیچے اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اور اس چیز کو اس معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے اس معاشرے کے اندر میں اچھا سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن جن بچیوں کو بچپن میں اور چھوٹی سی عمر میں باپ نے یا کسی بھی رشتہ دار نے زمین میں زندہ درگور کر دیا تھا، اسے دفن کر دیا تھا، من و مٹی کے نیچے دبا دیا تھا، اور ان بچیوں کو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں اور کس کرائم میں اور کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہوگا، یہ جرم کیا ہوگا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور وہ کل قیامت کے دن سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے ساتھ جو انصاف
اور عورتوں کو جو حقوق اور جو رائٹ اسلام نے دیے، دنیا میں کسی مذہب نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی سوسائٹی میں زندگی گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی تھی جن کو بی بی آمینہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں بھی تھیں، اور حسن اتفاق یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جن کا نام طاہر، عبداللہ اور ابراہیم بیان کیا جاتا ہے اور قاسم بیان کیا جاتا ہے، وہ بچپن ہی میں اس دنیا سے رحلت کر گئے، مگر آپ کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ کی چاروں بیٹیاں یہ بڑی ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی، ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار اور محبت اپنی بیٹیوں کو عطا کیا، وہ پیار اور محبت دنیا کا کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کر قیامت تک آنے والے تمام والد اور باپ کو یہ سکھایا کہ بچیوں کی پیدائش پر آدمی ناراض ہونے کے بجائے خوش ہو اور ان کی اچھی پرورش کرے اور ان سے ایسے ہی محبت کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ آپ نے اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، تم یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، نبی کے سردار کی بیٹی ہو تو چھوٹ جاؤ گی۔ کہا نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں خود اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے تیاری کرنی ہوگی۔ کبھی حضور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہتے ہیں، یا صفیہ یا عمت رسول اللہ، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کان کھول کر سن لو، تمہارا میری پھوپھی ہونا یہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ تمہارا عمل اور کردار اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی تربیت ایسی کی۔ تو ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت نیک اور صالح اور اچھے کردار والا بنتا ہے جب اس معاشرے میں عورت اچھے کردار والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملی، جہاں پر آپ کی بیٹیوں کی پرورش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول تھا۔ اس میں سب سے بڑا رول سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اتنی ذہین و فتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت تک، ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرتے رہے، ان کے کردار، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ حضور فرماتے تھے کہ میں خدیجہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے موقع پر گھبرا گئے تو حضرت خدیجہ ہی وہ تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ یتیموں کی دادرسی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ کلمات تھے جن کلمات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ایسا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ میں نے آپ سے زیادہ بہتر کسی شوہر کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو جس انداز میں
امہات المؤمنین نے بیان کیا اور کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے آئیڈیل اور نمونہ ہونے کے لیے اس انسان کا کامل اور مکمل ہونا ضروری ہے، اور وہ انسان کامل اور مکمل اس وقت سمجھا جاتا ہے جب اس کی زندگی کے تمام گوشے لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ امت کے سامنے اتنا کلین اور اتنا واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے وہ بھی صحابہ نے کوٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، مالدار کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، ہر قسم کے انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان کی کس طرح سے تربیت کیے جائے، ایسے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے کہ اللہ کی مخلوق میں آپ سے زیادہ کامل و مکمل نمونہ ہونا یہ کسی کو مقدر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے امت محمدیہ، تمہارے رسول یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ان سے بہتر آئیڈیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کا مسلمان یہ عید میلاد النبی تو بنانے کے لیے تیار ہے، آج کا مسلمان یہ غمی اور خوشی تو مناتا ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سے صحیح محبت کا اور حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا تعلیمات دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے تعلیمات دی۔ سب سے پہلے والدین کو مکلف کیا کہ اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کرے۔ گزشتہ کل ایک میں عربی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بہت لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کس طرح سے اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت سے انسان کو دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک عرب کا واقعہ جو ابھی پیش آیا چند دنوں پہلے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اولاد عطا کی، اس میں سب سے چھوٹی میری بیٹی، میں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا، دیندار آدمی۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، سب کی شادیاں ہو گئی، آخر میں وہ بچی صرف گھر پر رہ گئی۔ تو میں اپنی اس بچی کی تربیت کرتا تھا، مگر چونکہ ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظام کرنا تو کمانے کے لیے جب میں جاتا تھا تو میں اپنی بچی کو بہت کم وقت دینے لگا۔ تو ایک دن وہ بچی جس کی عمر 12-15 سال رہی ہوگی وہ میرے پاس آئی اور مجھے آ کر کہنے لگی کہ میرے ابا، آپ جو کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو روزانہ ایک دن کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ ایسا سوال کیوں کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے روزانہ اتنے پیسے ملتے ہیں۔ تو پھر وہ بچی کہنے لگی کہ ایک دن کے پیسے میں آپ کو دے دوں گی، آپ کا ایک دن مجھے دیجیے۔ تو والد نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو آپ؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے بچے کو بگاڑتی ہو، تم نے ہی بچی کو سکھایا ہوگا کہ اپنے باپ کو جا کر ایسا کہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے بچی سے کچھ نہیں کہا، آپ بچی سے بلا کر پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کچھ کہا یا نہیں کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ دوسرے دن میں نے اپنے نوکری پر جاتا تھا، اس سے چھٹی لے لی اور کہا کہ بھئی آج میں کام پر نہیں آؤں گا۔
اور میں اپنی اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر گھومنے پھرنے کے لیے لے گیا۔ موبائل پر فون آتے تھے، میں فون ریسیو نہیں کرتا تھا، میری اہلیہ کہتی تھی کوئی ضروری فون ہوگا آپ اٹھا لیجئے، لیکن میں نے پورا وقت بچی کو دیا۔ اور پھر اس کے بعد شام کو گھر آئے، میں نے اپنا موبائل بند کر رکھ دیا، کہا کہ نہیں، آج کا پورا وقت میں اپنی بیٹی کے نام کرتا ہوں، اس لیے کہ اس باپ کو احساس ہو گیا کہ میری بچی کو جس چیز کی طلب ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد اپنا ٹائم اور اپنا وقت میرے ساتھ اسپینڈ کرے اور میرے ساتھ گزارے۔ شام جب ہوئی تو اس نے کہا کہ ابا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک دن مجھے دیں گے، تو اس دن کی تنخواہ میں آپ کو دوں گی۔ تو وہ ایک خط لے کر آئی، ایک لفافہ لے کر آئی اور وہ مجھے دے دیا۔ تو میں تعجب سے اس کو دیکھنے لگا اور کہا کہ بیٹی، مجھے ایک دن کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے لگتے جگر ہو، اگر میں تمہیں وقت نہیں دوں گا تو کیسے چلے گا؟ کہا نہیں۔ تو وہ زبردستی دے کر گئی اور کہا آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں پیسے تو ہے نہیں، بالکل ہلکا سا تھا، ایک کاغذ ہے اس کے اندر، اور اس کو میں نے جیب میں رکھ لیا۔ اور رکھنے کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کمرے میں جا کر پڑھتا ہوں، اور اتنے میں میرے موبائل کے اوپر فون بجا۔ میں نے دیکھا کہ میسیج آیا ہے، میسیج پڑھا تو ہمارے کوئی دوست تھے، اس کا میسیج تھا کہ جیسے ہی آپ یہ میرا میسیج دیکھو آپ فوراً مجھے فون کرو۔ تو میں نے اس کو فون کیا، اس نے کہا کہ میں ہسپتال میں بہت بیمار ہوں، آپ پلیز میری زیارت کیجئے، میرے پاس آئیے، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ لفافے میں میری بچی نے جو چٹھی دی تھی وہ پڑھی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس کو جیب میں رکھ کر میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ جب میں اپنے دوست کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرا دوست ہے جس کے ساتھ اسکول میں میرے بہت جھگڑے ہوتے تھے، ہماری کبھی بنتی نہیں تھی۔ تو وہ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ میں روزانہ زندگی بھر تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، آج آپ کے بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، میرے بچے بھی بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی۔ تو کہا کہ بھائی آپ مجھے کیوں یاد کرتے ہیں، ہمارا تو ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اصل میں اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، زندگی بھر میں کما کر دیتا رہا، ان بچوں کو بڑا کیا، بیوی ایک عمر کے بعد انتقال کر گئی، اب میں بیمار ہوں، میں بستر پر موت کے دہانے پر کھڑا ہوا ہوں، میں اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں مگر میرے بچے میرا فون ریسیو نہیں کرتے، اگر فون اٹھاتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے بوڑھے میاں تو ہمیں پریشان نہ کیا کر، ہمیں اپنی زندگی میں انجوائے کرنے دو اور ہمیں مزہ اٹھانے دو، تم تمہارا کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کے بعد مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کی اولاد کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے وہ اپنے جیب میں چٹھی تھی اپنی بیٹی کی، وہی نکال کر اس کو دے دی اور کہا یہ میری چھوٹی بچی ہے، اس کی پرچی آپ پڑھ دو۔ کہا اس نے اس پرچی کو پڑھنا شروع کیا تو زارو قطار رونے لگا۔ اس پرچی میں اس بچی نے لکھا تھا کہ میرے والد، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، اور مجھے سب سے زیادہ اگر قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا وقت دو، اگر کچھ نہیں تو ہفتے میں 1 دن بھی آپ مجھے دیں گے، اس لیے کہ میں کسی بھی شادی سے پہلے کسی بھی مرد سے آپ کے علاوہ اپنا تعلق قائم کرنا نہیں چاہتی ہوں، میں صرف اپنا تعلق آپ سے قائم رکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ کا وقت چاہیے۔ آج پورا دن آپ نے مجھے دیا، نہ آپ نے فون ریسیو کیا اور نہ کسی کے فون کا جواب دیا آپ نے، تو میں آپ کے اوپر آپ کے بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اسی طریقے سے آپ ہفتے میں 1 دن بھی مجھے دیا کریں اور روزانہ کچھ وقت دے دیا کریں۔ اور دوسرا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ جیسے بہترین باپ مجھے ملے جنہوں نے میری اسلامی اور ایمانی تربیت کی۔ جیسے ہی اس دوست نے پڑھا وہ چیخ ماری اس نے زور سے، سب ڈاکٹر جمع ہو گئے، میں گھبرایا کہ کہیں میری یہ چٹھی میرے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ بہرحال پھر دوسرے دن میں پھر پہنچا اس کی خبر لینے کے لیے،
تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی تو آج تم سکون کی زندگی گزارتے ہو، میں نے اپنے بچوں کو پیسے کما کر تو دیے مگر میں نے ان کی دینی تربیت کی فکر نہیں کی، تو آج صورتحال یہ ہے کہ نہ مجھے دنیا ملی نہ مجھے آخرت ملی، میں تمہارے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور میں اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیشنیبل زندگی یہ جوانی میں اور ایک مدت تک کے اچھی لگتی ہے، مگر ایک مدت کے بعد یہی زندگی انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اس طرح کے کرنٹ واقعات یہ ہمارے لیے سبق ہے، لہذا ہمارے جو بہنیں یہاں پر جامعہ کالج میں پڑھنے کے لیے آئی ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ آپ دین سیکھیں، جیسا کہ ہم نے لڑکوں میں دین سکھانے کا پروگرام بنایا ہے، لڑکیوں کے سلسلے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بھی دین سکھایا جائے۔ میری اور آپ کی اور پوری امت کی فلاح اور کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے، یہ میک اپ میں کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ بغیر پردے کے دنیا کے سامنے اپنے جمال کے جلوے دکھانے میں کوئی کامیابی نہیں ہے، چیخنے اور چلانے اور تالیاں بجانے میں کوئی کامیابی نہیں ہے، بوائے فرینڈ بنا کر اس سے فونوں پر لمبی لمبی باتیں کرنا اس میں کامیابی نہیں، یہ سارے جہنم کے راستے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اپنی جوانی کو صحیح مصرف میں استعمال کریں، اس جوانی میں حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھیں، آپ حضرت عائشہ کی سیرت پڑھیں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویوں کی سیرت پڑھیں، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کی سیرت پڑھیں آپ کہ کس طرح سے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے بیوی ہونے کے باوجود اسلام لانے کے بعد کیسی زاہدانہ اور عابدانہ زندگی انہوں نے گزاری اور ایمان اور اسلام کے خاطر سب کچھ برداشت کیا، اپنی جان بھی اسلام کے خاطر گنوا دی۔ ایسی ہماری تاریخ میں عورتیں پائی جاتی ہے، حضرت نصیبہ بنت کعب الانصاریہ، اللہ اکبر، ایسے واقعات کہ انسان حیران ہو جائے کہ ایسی عورتیں دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن عورتوں نے اسلامی تاریخ میں بڑا اہم رول اور کردار ادا کیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کتاب میں پڑھا تھا اسلام کی 400 باکمال خواتین۔ ہماری بچیوں کو اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ جس میں اسلام کی باکمال خواتین کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہو، ایسے واقعات عورتوں کے اس میں ذکر کیے گئے ہیں کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ کیا عورتیں بھی اس کمال کی ہوتی۔ اسلامی تاریخ میں ایسی عورتیں گزری ہے کہ ابھی ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب انہوں نے الوفا فی اسماء النساء کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 50 والیوم میں ہے، جس میں 10,000 مسلمان عورتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ 10,000 مسلمان عورتوں کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ یہ باکردار عورتوں سے کیسے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن اور آفت اور بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔